خیر الاسماء بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض و رب السماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ اور اس سے پچھلی مرتبہ جو اپنا ڈسکشن شروع کیا تھا وہ سب سے پہلے تو کریشن پہ شروع کیا تھا کہ جو کریشن ہے، جو تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے جو تخلیق فرمائی اس کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور اس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے جو ماڈرن سائنٹیفک ویو ہے وہ کیا ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک ویو اس دوران میں جب سے انسانیت کا وجود ہوا یہاں، اگر آپ دیکھیں تو سائنس تو پری اسلام سائنس تھی ہی نہیں۔ سائنس کا وجود شروع ہوتا ہے پوسٹ اسلام، اسلام کے آنے کے بعد، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گریک تھنکرز تھے وہ زیادہ تر ڈپینڈ کیا کرتے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا اس میں فلسفی میں، آن ڈیڈکٹیو فارم آف نالج۔ اسلام نے، قرآن نے آ کر سکھایا انڈکٹیو امپیریکل میتھڈالوجی، جو زیادہ پریکٹیکل تھی اور جو زیادہ سائنٹیفک تھی۔ اور اسی کے بعد دیکھیے کہ جتنا فلسفائزنگ گریک دور کے اندر ہوئی، اس کے بعد جو مسلمانوں کا جب دور آیا تو مسلمانوں نے شاندار اس میں پروگریس کی، آگے بڑھے اور شاندار ڈسکوریز ہوئی، اور اس ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ ہر فیلڈ کے اندر تقریباً ہوئی۔ یعنی اگر آپ ایسے سبجیکٹس کو لیں جیسے میتھمیٹکس ہے یا فلسفہ ہے یا کیمسٹری ہے یا آپتھالمالوجی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے میوزک کے اوپر جو انسٹرومنٹس ہیں وہ تک مسلمانوں نے ایجاد کیے، اور ایجاد کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس کائنات میں اپنا وائس جیرنٹ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ اللہ فی الارض بنایا، تو اللہ کی ایک سب سے اہم ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اس کی کریٹیوٹی ہے، اور یہی کریٹیوٹی جو ہے یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان بھی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز دریافت کرتا ہے۔ It keeps on adding to his knowledge, which is consequentially, which results in the formation of new apparatuses, new technologies and scientific progress. تو اس میں اس کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا شاہکار بتایا ہے کائنات کو بنا کر، اور سب میں سب سے افضل شاہکار اس نے انسان کو بنایا، تو جو پہلے ہم نے اس کو لیا کہ جو دنیا کو جو بنایا، کائنات کو جو بنایا اللہ رب العزت نے، اس میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن حکیم سے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کیفیت کو، اس پوائنٹر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو آپ اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے مگر اپنے عقل سے، اس کی قدرت سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کی قدرت کا جو شاہکار اللہ نے پیش فرمایا اس کائنات کے فارم کے اندر، کہ اس وقت 300 بلین سے زیادہ یونیورسز ہیں اس کاسمک یونیورس کے اندر، اور بہت ساری باتیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کی آپ سے، وہ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ کتنا عظیم الشان، کتنا اعلیٰ مرتبت ہے ہمارا رب، اور کتنا عظیم الشان اس کی کیفیات ہیں کہ جب اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے لیسا کمثلہ شیء، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ اس کی مثال دے سکیں، اور کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے بھر کے اندر، لمحے سے بھر کے سے بھی کم میں
صرف کن کہنے کے اوپر ساری کائنات کو پیدا کر دے، کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جیسے سورہ یاسین میں بیان کیا اللہ پاک۔ تو اس کی ایک کیفیت تو یہ بیان فرما دی کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس نے اپنے لیے ایک وہی ترتیب اختیار کی جو اس نے انسان کے لیے رکھی ہے اس دنیا کے اندر۔ یعنی جیسے اگر وہ کائنات کو بنایا اس نے تو وہ 6 کاسمک ڈیز میں بنایا، 6 الایام، اور ان کو پہلا فیز 2 days فرسٹ پیریڈ کاسمک پیریڈ کہلاتا ہے، دوسرے 2 دن دوسرا کاسمک پیریڈ ہے، اور تیسرے 2 دن تیسرا کاسمک پیریڈ ہے۔ اس نے 3 گریجویشن کے اندر اس کو ترتیب دیا، کائنات کو بنایا۔ تو یہاں تو اس کی ایک کیفیت عیاں ہو گئی، اور یہی کیفیت جو ہے وہ جب اس نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا انسان کو تو اس میں بھی رائج کی، اور یہ پوری کائنات کے اندر اس نے رائج کر دی کہ ہر چیز بتدریج پروگریشن ہوتا ہے۔ بتدریج پروگریشن جو ہے وہ میتھمیٹیکل ہوتا ہے اور بتدریج ہوتا ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، خاص ترتیب ہے، وہ سمجھنی ضروری ہے۔ اسی لیے انسان کی ہر کیفیت میں ترتیب ضروری ہے اگر اسے کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ اس کے لیے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سکھایا کہ جب وہ کسی چیز کا خیال کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جو کسی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ جو ہوا وہ پہلی کیفیت ہوئی، پہلا اسٹیج ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں، یہی انسان کی ترتیب ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ ارادہ جب آپ آج کی سائنٹیفک دنیا کے اندر جتنی پروگرس ہوئی ہے میڈیکل سائنس کے اندر، اگر آپ نیورو سائنس پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طریقے سے انسان کے ذہن کے اندر وہ خیال جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، اور وہ خیال سے پھر وہ کس طریقے سے ایکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک بہت کمپلیکس ڈیزائن ہے، جو انٹر کنیکٹڈ ہے سارے اس کے دوسرے اعضاء سے، دوسرے سسٹم سے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انسان اگر بریتھ کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تو وہ انٹر کنیکٹڈ ہے بہت سارے دوسرے اعضاء کے ساتھ، یعنی اس کا جو پرپز ہے وہ پورا ہونے کے لیے وہ جو سانس کے اندر اس کا سینہ پھولتا ہے اور اندر جاتا ہے، تو اس کیفیت سے اس کا دل جو ہے اس کو دھڑکنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب دل کو دھڑکنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس کو جس ترتیب سے وہ خون پورے جسم کے اندر بھیج رہا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے موومنٹ سے جو مختلف کیفیات پیدا ہو رہی ہے جسم کے اندر، اس کو اللہ نے اتنی ہارمونیسلی بلینڈ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنی کمپلیکس مشینری آپریٹ کرتی ہے، اور جب انسان کا دل جو نارملی بٹوین 68 and 72 بیٹس پر منٹ کرتا ہے، یہی انکریز ہو کے جب 140 150 160 170 تک چلی جاتی ہے ایتھلیٹس کی، تو اس کے باوجود کہیں رخنا نہیں آتا، کہیں کوئی لیپس نہیں ہوتا، بلکہ سارا جسم اسی توازن کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، اور اس میں جو چینجز ہیں وہ اسی توازن کے ساتھ آتی چلی جاتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ خون جو اس تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اس کے جسم کے اندر، پسینے کی معرفت نکلتا ہے، وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو اس کے جسم کے اندر جمع ہو گئی ہے وہ کس طریقے سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور نئی آکسیجنیشن جو ہے وہ لنگس کے اندر جو الویلائی ہوتے ہیں ان کے تحت وہ ایبزارب ہوتی ہے بلڈ میں، اور اس سے جیسے ایتھلیٹس کہتے ہیں کہ جب ہم ایک خاص لیول کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک مشکل کام نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک نشہ جیسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو خون ہے وہ تازہ، بالکل تازہ آکسیجنیٹڈ
پوری رگوں کے اندر، پورے جسم کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں ایک حکمت رکھی ہے رب العزت نے، رب کریم نے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ آپ جتنا غور کریں گے ان چیزوں پہ جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ، آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آئنسٹائن کا میں نے ذکر کیا پہلے اپنے لیکچرز کے اندر، کہ اسے پوچھا گیا کہ تمہارا کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے گاڈ جو ہے وہ یقیناً ایک بہت عظیم الشان میتھمیٹیشین ہے، اس لیے کہ ہر کیفیت جو جسم کے اندر، جو کائنات کے اندر، جو سیاروں کے اندر، جو سورج اور چاند کے آلٹریشنز کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ترتیب اس قدر میتھمیٹیکلی ایکیوریٹ ہے کہ اس میں اگر ایک آیوٹا آف اے فریکشن بھی کہیں فرق آ جائے تو نظام خراب ہو جائے، نظام پٹری سے اتر جائے۔ تو ہم نے ان کے اوپر پہلے اپنی توجہ مرکوز کی تاکہ آپ کو جو قرآن کی طرف سے ہدایات ہیں تخلیق کے اوپر، وہ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی سے آ جائیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو قرآن 1500 سال پہلے اترا، وہ قرآن جو 1500 سال پہلے اترا، وہ قرآن جو 1500 سال پہلے اترا، اس میں جو باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں، وہ آج ساری سائنٹیفک نالج جو ہے اسی کی طرف اس کو کنفرم کرتی ہے، اس کو افرم کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم، تو جہاں دین مکمل کیا وہاں اس کیفیت کا بھی اظہار فرما دیا کہ اب تمہاری عقل اس قابل ہو گئی ہے، تکمیل پا گئی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھتی چلی جائے، اور جیسی جیسی سمجھ کے اندر آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوگی، آپ کا ایمان بتدریج اسی انداز سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو سائنسداں جو ہیں 1500 سال پہلے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ سمندر چل رہا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، مگر وہ کہیں مدغم نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اندر وہ پانی علیحدہ رہتا ہے۔ اس کے درمیان اللہ نے ایک ویل رکھا ہے، ایک حجاب رکھا ہے نا، ایک پارٹیشن رکھا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس وقت بیان کی گئی جب سائنس پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب انسان کو اس سے اور انہی باتوں سے اگر آپ دیکھیں تو موریس بکیل جو فرینچ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور آرچ بشپ بھی تھا وہاں کا، جہاں تک مجھے یاد ہے، بشپ یا آرچ بشپ، کرسچن، بڑا ڈیوٹ کرسچن تھا، کیتھولک تھا۔ جب یہ فرعون کی ممی وہاں ایجپٹ لائی گئی تو ان کے ساتھ ایک ٹیم میں ایک ایجپشین ڈاکٹر تھا جس نے موریس بکیل سے یہ کہا کہ یہ بات ہمارے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ ڈاکٹر گیا اور جا کے لائبریری سے قرآن پاک کا ترجمہ اس حصے کا لے کر آیا اور اس کو دکھایا موریس بکیل کو۔ تو موریس بکیل نے جب وہ پڑھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور اس کے بعد میں اس لیے کہ یہ لوگ سب سچ کی تلاش میں، جو اصل انسان ہے وہ سچ کی، حقیقت کی تلاش میں ہے، تو وہ پہلے عربی زبان سیکھتا ہے باقاعدہ اور پھر قرآن کریم کو خود پڑھتا ہے، اور یہ شاہکار پھر اس کا آتا ہے پرنٹڈ فارم کے اندر، سائنس بائبل اینڈ دی قرآن۔ تو اس نے پہلی کتاب لکھی مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہوا وہ، اور پھر اس نے اپنی ریسرچ کی بنا کے اوپر جو اس کی تحقیق تھی
اس نے بتایا کہ کس قدر سائنٹیفک قرآن شریف ہے کہ اس میں ہر بات جو ہے، جو ترتیب ہے وہ نہایت ہی سائنٹیفک ہے اور سب سے زیادہ قریب ہے، اور بائبل دور دور نہیں آتی اس کے قریب۔ بائبل میں تو ایک ان کا کانسیپٹ ہی مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلیو ان اٹ اینڈ یو ول بی سیوڈ، آپ اس پہ یقین کیجئے اور یہی آپ کے لیے سیلویشن کا کاز بنے گی۔ اس نے پھر وہ لکھی، پھر اس کے بعد میں اس کی دوسری کتاب ایک آئی جو اوریجن آف مین ہے۔ اوریجن آف مین میں بھی اس نے یہ ثابت کیا کہ جو باتیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں وہ حقائق کے نزدیک تر ہیں، اور اس نے موٹی کتاب ہے، تقریباً کوئی 300 پیجز کی ہے، اگر آپ دیکھیں گے پیپر بیک میں اویلیبل تھی، بہت عرصے پہلے میں نے پڑھی تھی۔ اوریجن آف اسپیشیز جو کتاب ہے وہ ڈارون نے لکھی تھی، اور اوریجن آف مین جو کتاب ہے وہ مورس بکیل کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سائنسداں ذہن سے نکل رہا ہے میرا ان کا نام، جنہوں نے آبسٹیٹکس اور گائنیکالوجی کے اوپر جب بات کرنی شروع کی اپنی کلاس میں، تو وہاں ایک عرب اسٹوڈنٹ تھا جس نے ان کو بتایا کہ یہ کیفیت جو ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اس طرح سے، تو اس کو یقین نہیں آیا، اور اس نے بھی منگوائی اس سے ٹرانسلیشن عربک کی اردو انگلش میں قرآن پاک کی، اور پھر اس نے بھی اس کا سفر شروع ہوا اور اس نے عربی پڑھی باقاعدہ، اور پھر پڑھنے کے بعد دین کو سمجھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ وہ مسلمان ہیں، زندہ ہیں، وہ کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں اس وقت پروفیسر ایمیریٹس لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، جو چھپی ریاض سے بھی چھپی ہے، فرانس سے بھی چھپی ہے، دی ہیومن ڈیولپمنٹ۔ تو دی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ عربی کی جو آیات ہیں باقاعدہ وہ پوری لکھی ہیں، اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد میں اس کی امپلیکیشن کہ سائنس نے کس طرح ڈسکور کیا اس چیز کو، اور قرآن نے کس طریقے سے اتنے 100 سال پہلے بیان کیا اس چیز کو۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کے اندر جو حق کی تلاش میں ہیں آپ پائیں گے کہ اگر انہیں کوئی بات، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب مبلغین کی کیفیت میں اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، کہ اگر وہ کسی حق کی تلاش میں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز کنونس کر لے، اگر آپ ان کو کنونس کر سکیں، یا آپ ان کی اسپرٹ آف انکوائری کو کسی طریقے سے راغب کر لیں، تو وہ پھر بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں۔ اسی طرح جیسے مارٹن لنگز جو مسلمان ہوئے، سراج الدین نام ہے شاید ان کا، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تصوف پہ بھی لکھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سوانح حیات بھی لکھی ہے انہوں نے، بہت موٹی نہیں ہے، چھوٹی ہے، پتلی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کتب ان کی آئیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو باقاعدہ اسٹانچ کیتھولکس تھے، اور اس کے بعد میں ان کا کنورژن ہوا، اور وہ ایک نہایت مضبوط پلر آف سپورٹ بنے، پلر آف اسٹرینتھ بنے اسلام کے لیے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں یہ جب ان کے اندر ہیں تو ہم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اپنے قرآن کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یعنی ہم صرف ناظرہ پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پانا تھا وہ پا لیا، جبکہ حضور سرور کون علیہ السلام کے سلسلے کے اندر جو قرآن پاک کے اندر آیت سورہ جمعہ کے اندر آتی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو آپ دیکھیے وہاں بھی اس قدر تفصیل کے ساتھ، بریوٹی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، یعنی اگر آپ پروو کریں تفصیل ہے اس میں کہ وہ کس طریقے سے گریجول ٹرانزیشن فرام یتلو ٹو یزکیہم، اور پھر یعلمہم الکتاب، اور پھر حکمہ۔ تو یہ کیفیات جو ہے قرآن، اسلام ایک نہایت ہی پرفیکٹ ریلیجن ہے، اس میں کہیں آپ کو جھول نظر نہیں آئے گا۔ جو دین ہمیں قرآن پاک میں عطا کیا گیا جس کا نام اسلام ہے،
وہ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی آپ ایسی نہیں پائیں گے جس میں آپ کہہ سکیں کہ اس میں فلو ہے، مگر اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا، اس کو اس حکمت کے ساتھ بیان کرنا کہ آپ دوسرے کی جو لیول آف انٹیلیجنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اپنا آرگیومنٹ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر آپ بیوقوفانہ آرگیومنٹ بلڈ اپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی بات سنے گا بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مولانا عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ڈائیلاگ ہے برنارڈ شاء سے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اردو میں ترجمہ بھی ہے اس کا، انگریزی میں بھی ہے، انگریزی میں پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، مگر انگریزی بہت عمدہ انگریزی انہوں نے نان جان نے اس میں استعمال فرمائی ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو ہمارے اکابرین تھے، جو ہمارے علماء تھے جو گزر گئے، وہ کس قدر شاندار علم کی کیفیت رکھتے تھے۔ یعنی ان کا جو زاویہ نگاہ اور جو پرسپیکٹو تھا کرنٹ افیئرس کے اوپر اور جو تاریخ کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے بات کی اس ڈسکشن کے اندر، اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے تاریخ کو کس نگاہ سے پڑھا ہوگا اور اس پہ ان کی دسترس کیسی عظیم شان تھی کہ وہ برنارڈ شاء جیسا آدمی جو دنیا کا مانوا رائٹر ہے تھا، وہ تک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر کوئی سسٹم انسان کو بقا دے سکتا ہے کے لیے کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اور وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کا ڈسکشن ہے جس کو انہوں نے ٹرانسکرائب کیا ہے، اس پہ مختلف کامنٹریز میں لکھی ہے، عمران نظر حسین نے اس پہ کامنٹری لکھی ہے، بڑی اچھی ہے، اور بالکل اسی ٹرانسکرائب فارم کے اندر جو بیسک ان کا ڈسکشن تھا وہ بھی موجود ہے۔ وہ مختلف لوگوں نے چھاپی ہے، ہم نے بھی چھاپی تھی شروع کے اندر ہی، ہمارے پاس بھی شاید ہوگی لائبریری میں، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور ان کی کتابوں کے اندر جو مختلف ان کے ذخیرے چھپے ہیں ان میں بھی وہ ایک چھپی بھی ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو آپ جو جس علم کی طرف آپ کی پیش رفت ہے، وہ علم جو آپ کو پانا ہے وہ اتنا جامع ہونا چاہیے اور ہر نوعیت سے اتنا لبریز ہونا چاہیے نالج کے ساتھ کہ آپ کسی سے بھی جب بات کریں تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو احساس ہو کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں۔ That is why you are brimming with knowledge. That is the reason why you have amassed such amount of knowledge. اس لیے اب میں اس کی دوسری طرف آتا ہوں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان یقین کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اس رستے کے اوپر جو دین کا رستہ ہے، تو اللہ رب العزت، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے ادوار کھولتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، ونڈوز which are, and he keeps on lifting the wheels that are in between، جو بیچ بیچ میں پردے حائل ہیں عقل کے اندر، وہ ان کو ہٹاتا چلا جاتا ہے اور ان کی پہنچ دوسروں سے بہت زیادہ آگے جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اصل دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور روح کو ماننے والے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اس کو پہ یقین ہی نہیں رکھتے، بلکہ ان کے متعلق ان کو کمپلیٹ نالج جو عطا کی گئی اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو اس کیفیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے تو اس کو بیان کیا، پھر ہم آئے کہ بھئی اللہ نے سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، تو انسان کیا ہے؟ تو انسان جو ہے پہلے اس کا ہم نے بیان بھی ہے، اس میں آگے آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے روح کو مختلف ادوار سے گزارا، فیز سے گزارا، کیسے اسے لباس پہنائے، نور کے لباس، جبروتی پہنایا، ملکوتی پہنایا اور لاہوتی پہنایا، تو کس طریقے سے اس کو روح سلطانی کو، روح روحانی کو بتدریج
ایسا بنایا عظیم الشان کہ وہ سب سے بہترین مخلوق ہر لحاظ سے انسان جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ آپ دوسروں سے جب مقابلہ کریں گے، مثال کے طور پر جیسے آپ جو کانشیسنس انسان کی ہے وہ اس کا جواب ہی نہیں ہے کوئی، یعنی اس کے اسی کے لیے میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ شاید ذکر بھی کیا تھا کہ لوسی کو آپ دیکھیے، ایک فلم ہے لوسی، وہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے، اور میں نے اتفاق سے دیکھی تھی، وہ مجھے نظر آئی تھی، تو جو اس میں جس انداز سے انہوں نے بیان کیا بڑا اچھا انداز ہے اور صاف ستھری فلم ہے، کوئی اس میں بےہودگی نہیں۔ تو وہ انسان اپنی نالج کے لیے ضرور دیکھے اور اس کو معلوم ہوتا کہ اللہ پاک نے جو اس کے اندر جو کانشیسنس دی ہے وہ کتنی عظیم شان ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آئنسٹائن نے 7.5% اپنے ذہن کو استعمال کیا، اور یہ اللہ کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ ہم شاہ محمد دہلوی جی کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ مراقبے کے اندر ذرے کو دیکھنا چاہا، اس کو آبزرو کرنا چاہا، اور وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس میں 7 کنسنٹرک جو سرکلز بنتا ہے ذروں کا وہ بتاتے ہیں، اور وہی بات پھر آئندہ 350 سال کے بعد آئنسٹائن احساس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کے روح میں جو کانشیسنس رکھی ہے وہ کتنی اعلیٰ مرتبے کی ہے، اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ریسرچ جبکہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے تو نہیں کی، مسلمانوں تو نہیں، مسلمان تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس پہ جو ریسرچ ہے ساری وہ ساری نان مسلمز کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو کانشیسنس کی کیفیت ہے انسان کے اندر، اس کو دیکھیے آپ، اور اس کے بعد میں ذرے ذرے میں جو کانشیسنس اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کو دیکھیے آپ۔ اور اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں جو کوانٹم فزکس ہے اس کے اندر ہائی انرجی پارٹیکل تھیوری ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں وہ کس طریقے سے آبزرور جو ایک سائنٹسٹ ہے اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ تو ابھی یہ ساری کیفیات کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کے آگے بڑھنے میں یہ سب معاون ثابت ہو۔ اس لیے کہ آپ کو سمجھنا ہے ان چیزوں کو، ان ڈیپتھ سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے، اس لحاظ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو تصوف جو ہے بیسیکلی اس کو بہت زیادہ اس میں مختلف آراء رہی، اور جیسے گاندھی وغیرہ ٹائپ کے لوگ جو ابھی بھی ہیں، اور اس سے پہلے ہی بہت لوگ ایسے تھے جو تصوف سے انکار کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تصوف کے اندر تو جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تزکیے کی کیفیت ہے، دیٹ از پارٹ آف تصوف۔ اس لیے کہ تصوف تو ایک انر ڈائمینشن آف اسلام، جیسے پچھلی مرتبہ میں نے بتائی آپ کو، جو ڈاکٹر انصاری نے بیان کی ہے کہ تصوف کو اگر آپ بیان کریے تو اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں، اٹ از دی انر ڈائمینشن آف اسلام۔ دیر از این آؤٹر ڈائمینشن اینڈ دیر از این انر ڈائمینشن۔ آؤٹر ڈائمینشن کو آپ ایزوٹرک کہتے ہیں، انر ڈائمینشن کو آپ ایسوٹرک کہتے ہیں، ایسوٹرک ڈائمینشن آف اسلام۔ یہ دو ڈائمینشن آف اسلام اس لیے ہیں کہ ایک تو انسان کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اور اسلام میں روح جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت جسم کے، یعنی اہمیت ہے ہی اصل روح کی، اس لیے کہ اصل کیفیت جو آپ کے وجود کی ہے وہ آپ کی روح کی ہے۔ بنایا آپ کی روح کو، اس کو لباس بنایا جسم کا، جسمانی لباس بنایا تاکہ آپ اس دنیا کے اندر آ سکیں، اور اس دنیا میں جو ایک تھرڈ ڈائمینشن میں ہے، اس کو یہاں آپ آپریٹو ہو سکے، فنکشنلی آپ آپریٹو ہو سکے۔ تو یہاں یہ ڈائمینشنل ورلڈ ہے، یہ ایک ڈائمینشنل فارم ہے ہر چیز کی، جس کو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو نظر آتا ہے پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو مگر یہ کہ یہ ایک ڈائمینشنل فارم ہے، اور روح جو ہے بیسیکلی وہ ہے اٹ از اے فارم آف انرجی۔ اور اس کو جب میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے بیان کیا تھا تو میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ جب آپ کانشیسنس کو بھی وہ کرتے ہیں، پروب کرتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جو کانشیسنس ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مائنڈ۔
اور مائنڈ کیا ہے؟ وہ اٹس اے فارم آف انرجی. بٹ ہاؤ ڈز اٹ گیٹ دیٹ انرجی؟ فرام ویئر ڈز اٹ گیٹ دی انرجی؟ تو سائنسداں بتاتے ہیں کہ وہ جو مائنڈ جب پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے اور مختلف اپنے ایسے فنکشنز کو انجام دیتا ہے، پلاننگ کے، سوچ کے اور ڈبیٹس کے، اور جو نئی نئی اس کے آرگومنٹس ہیں اس کے سوچ کی کیفیت کے، تو اس سے خود بخود انرجی وہ پیدا کرتا ہے. یعنی اٹ از اے سیلف جنریٹنگ مشین. اٹ از اے سیلف جنریٹنگ مشین. اور یہی مائنڈ ہے جو آپ کے، یا برین کہہ لیجیے، آپ برین کا حصہ، کہ یہ جو الیکٹریکل امپلس ہے جس سے آپ کا دل دھڑکتا ہے، دل کو جو دھڑکنا ہے وہ اس الیکٹریکل امپلس کے بیسس پہ ہوتا ہے جو جنریٹ ہوتی ہے آپ کے برین کے اندر. تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی کمپلیکس مشینری اللہ رب العزت نے بنائی، اور اسی وجہ سے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، جب تک کہ آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر اسی نوعیت سے ان کو گریجولی لگائیں گے نہیں، تب تک آپ کی تصویر اندر جو تصویر آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ تیار نہیں ہوگی. تو ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ روح کے سلسلے کے اندر، کہ ایک روح ہے آپ کی اور ایک ہے آپ کا، ایک انر ڈائمنشن ہے، ایک آؤٹر ڈائمنشن ہے. اچھا، انر ڈائمنشن آف اسلام جسے ہم کہتے ہیں روح، جس کا تعلق روح سے ہے، embodied in the sunnah of the holy prophet practiced by him. اب یہ کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہے؟ ریفلیکٹ، سچائی جو ہے اس کا کوئی فارم نہیں ہے، فزیکل فارم نہیں ہے. It is something which is within you. You are expressing the truth. You are expressing a lie or an untruth. So that is something which you cannot in any way dimensionalize. نہیں کر سکتے آپ اسے. وہ تو ایک فینومینن ہے جو آپ کے کانشیسنس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہے. وہ سچ ایک حقیقت ہے. سچ کا تعلق آپ کی تمام ڈیڈ سے ہے. جسٹس، بیوٹی، ڈائنامزم، آپٹمزم، کریج، وزڈم. اب یہی آپ دیکھیں گے کہ جو اس میں ہائی لائٹس دی ہیں، اس میں جو ڈاکٹر انصاری کی کتاب کے اندر جو گائیڈنگ لائٹس ہیں، وہ آپ کو جو جس انداز سے بیان کی ہیں، اس میں ٹروتھ کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہے، جسٹس پہ لکھا ہے، بیوٹی پہ، تمام چیزوں پہ لکھا ہوا ہے. کچھ شاید میں نے ایڈیشنز کی ہیں اس میں، ڈائنامزم، آپٹمزم، تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنی اس کیفیت کا بھی ذہن میں خیال رہے کہ جو آپ کی اسپرٹ سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب آپ اسلام پہ چلتے ہیں تو آپ آپٹمسٹک رہتے ہیں ہمیشہ. آپ ڈپریشن کے گرفتار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے باقاعدہ منع کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہے نا. تو اس لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک، اگر آپ دین پہ چلیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو آپ ان احکامات پہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو قائم کریں گے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں قرآن حکیم میں. تو یہاں تو بڑا ڈائریکشن اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہے نا. تو یہ کیفیت جو ہے یہ آدمی کے اندر آپٹمزم پیدا کرتی ہے. اور بیسیکلی ڈائنامزم جو ہے، تو ڈائنامزم تو آپ سمجھیے اسلام کا ایک سب سے سگنیفیکنٹ کیفیت ہے جو انسان، جو مسلم کی پرسنالٹی کے سبب مسلمان کی پرسنالٹی بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے. ہی از ڈائنامک ان ہز تھاٹ. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی، جو ڈاکٹر انصاری نے اپنی کتاب کے شروع میں بیان فرمائی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ڈائنامک آرتھوڈاکسی ہے. مطلب اس کے اندر ایک بڑی جولانی ہے، اس کے اندر ایک بڑی ہمت ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر اس میں تمام وہ جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں شخصیت میں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور وہ ان کا پلے جو ہے وہ ایک ہارمونیس پلے ہے، ہارمونیس فنکشننگ ہے، جس سے کہ وہ سارے کے سارے کیفیات اس میں ایک کمپریہنسو پرسنالٹی کی حیثیت سے
مسلمان کو پیش کرتے ہیں. کریج بھی اس میں آتی ہے. اور وزڈم کی کیفیت تو میں نے بتائی دیا. حکمہ تو ہے، وہ تو حکمہ تو بالکل اصل ہے دین کا. تو یہ کیفیات جو ہیں یہ انر ڈائمنشن کی کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم ویسے ہی پا سکتے ہیں کہ جب ہمیں جو رول ماڈل دیا گیا وہ سرور کونین علیہ السلام کو دیا گیا. تو جب ہم اس پہ چلیں گے تو وہ چلنے میں آٹومیٹیکلی آپ یہ ساری چیزیں خود بخود امبائب کرتے چلے جائیں گے جب آپ ان سنہ کو فالو کریں گے. The outer dimension or exoteric dimension is based on the Sharia of the Prophet. اب یہ جو شریعہ جو بنائی گئی ساری کی ساری it is based on the life of the Holy Prophet ﷺ, on the sayings of the Holy Prophet ﷺ. اس لیے کہ آپ in totality آپ کی لائف جو ہے وہ ریفلیکشن ہے ان تمام باتوں کا جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کی حیثیت میں بیان فرمائی. تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ان کی جو شریعہ کی کیفیت ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے. ہمیں اس کو معلومات ہوتی ہے، اس میں ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹو ریٹریٹ دی ریپوزیٹری آف، ریٹریٹ کا مطلب ہے ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں اس کو، دی ریپوزیٹری آف انر ڈائمنشن از دی سنہ آف دی پروفٹ. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو خزانہ ہے نا اس کا جہاں سے وہ نکلتی جو بیس ہے وہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی. تو جب تک آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں آپ ان تمام کوالٹیز کو جو مارل کوڈ کی حیثیت سے قرآن میں بیان کی گئی ہیں ایک انسان کے لیے اور ایک مسلم سوسائٹی کے لیے، ان پہ آپ قائم ہو جاتے ہیں خود بخود. These qualities replicate the moral code of the Quran and are inseparably linked. سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو سارا قرآن اور سنہ جو ہے وہ ایک ہی چیز بیان فرماتا ہے. گول آف اسلام کیا ہے؟ گول آف اسلام is to build a living, vibrant relationship with Allah, pathway to adopt taqwa, God consciousness. مطلب ہمارا یہاں دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیا؟ وہ تو اللہ کی پہچان ہے. اور اللہ کی پہچان کے بعد اب اس کے جو احکامات ہیں جب ہم ان کو قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں مختلف کیفیات کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے جو کتاب لکھی گئی ہے ڈاکٹر سائی نے لکھی ہے وہ قرآنک اسٹرکچر ہے، پورا بیان فرمایا ہے اور کس طریقے سے وہ فاؤنڈیشن بنتی ہے ایک مسلم سوسائٹی کی، اسلامک سوسائٹی کی، وہ سب بیان کی ہے صرف قرآن سے. تو اللہ کو پانے کے لیے آپ کو ایک خاص تعلق اپنے رب سے پیدا کرنا ہے جو جب تک آپ اس کو پہچانیں گے نہیں تو اس کا تعلق پیدا ہوگا کیسے. تو آپ کو تعلق پیدا کرنا ہے اپنے رب سے بیسڈ آن یور نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور نالج جو ہے آپ کو ملے گی کہاں سے؟ نالج آپ کو ملے گی جب آپ اپنے تمام اعمال کو اس کیفیت میں لائیں گے جسے ہم کہتے ہیں گاڈ کانشسنس، جس کو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا احسان کی کیفیت میں. کیفیت احسان کی جس کے اندر جب آپ عبادت کریں یا بندگی عبادت ہے. مسلمان کی عبادت جو ہے اس کی بندگی جو ہے اس کی عبادت ہے. تو وہ جو بندگی کی کیفیت ہے وہ ایسی ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ ہر لحظہ. یعنی آپ کے اندر یہ یو آر کانشیس آف دی فیکٹ دیٹ یو آر ان دی پریزنس آف دی لارڈ. اللہ آپ کو ہر لحظہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک انسان ایک ماڈل سٹیزن بن جاتا ہے، ایک ماڈل مسلم بن جاتا ہے ہر طریقے سے. اس لیے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو وہ کر رہا ہے اگر اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو اسے وہ کام نہیں کرنا. اور اسی لیے اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے. وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے ان تمام باتوں سے جو اللہ نے ممنوع کی ہے یا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان سب سے وہ دور ہٹتا جاتا ہے. یا جہاں کراہت شو کی گئی ہے نا
تو ان سب سے وہ ہٹتا چلا جاتا ہے پیچھے، اور اسی لیے وہ پرہیزگار کہلاتا ہے۔ اور جب وہ گاڈ کانشیس رہتا ہے، جب اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کائنات کا مالک و خالق جس نے اس کو پیدا کیا، اور جس کے پاس مالک یوم الدین اس کو واپس جانا ہے، اور جا کے he will be held accountable for all the deeds that he has done while he was here in this world, knowing fully well that this is a transitional journey, it's just a journey in which he is passing through, but his main destination is elsewhere. وہ آگے ہے، وہ تو موت کے بعد جو اس کی اصل زندگی ہے وہاں ہے۔ یہاں کی جو زندگی ہے وہ بیس بنا رہی ہے اس زندگی کا، جو زندگی لائف ٹو کم ہے، ہیئر آفٹر، اس کا بیس بنا رہی ہے۔ یہاں کی زندگی جو ہے وہ نہایت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو یہاں بھی اندھا ہے اور وہاں بھی اندھا ہے، اس کو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کو یہاں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ خالی مٹیریل فارمز دیکھ رہا ہے اور ایک بہت ہی بیزر لیول کے اوپر جی رہا ہے، مگر اسے نظر نہیں آ رہا وہ جو اس کی اصل وجہ تخلیق ہے، اس لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اسے کرنا کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر اس کو یہ نہیں پتا تو یہاں بھی اندھا ہے اور وہاں بھی اندھا ہے۔ اگر اس نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا جو رب ہے، اللہ ہے، اور اللہ کی کائنات کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی عظمت کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے، تو اس نے اپنے آبجیکٹو کو نہیں پایا۔ تو اسی لیے کہا کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں اندھا ہے۔ گول آف اسلام جو ہے تو اس لیے یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد ہے، اور وہ مقصد اس کیفیت میں بھی مضمر ہے کہ آپ ناٹ اونلی ایز این انڈیویجول بٹ کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی، وہ جو مقصد آپ کا ہے وہ سب سنکرونائز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کہ جب آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، جب اچھے مسلمان ہیں تو اچھے انسان ہیں، جب آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کا رول سوسائٹی میں کیا ہوگا، سوسائٹی کیسے مرتب کی جائے گی، وہ کون سی ڈائریکشنز ہیں جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کے اوپر ہم چل کر ایک آئیڈیل سوسائٹی، مسلم سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہی کیفیات تھی جو شروع کے مسلمانوں میں پائی گئی، اور انہوں نے، آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں، فتوحات تو شروع ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، بڑی شاندار فتوحات ہوئی، اور آپ نے ایک کارنر سے چلے ہیں آپ تو دوسرے کارنر تک آپ فتح کرتے چلے گئے، اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اس میں سارے لینڈ روٹس جو تھے وہ آپ کے اپنے قبضے میں آ گئے۔ جب وہ لینڈ روٹس آپ کے قبضے میں آئے تو آپ نے اس کے بعد جو اپنی معاشی تھی، برتری تھی، اس کو ثابت کیا، اس لیے کہ سارے ٹریڈرز جو تھے وہ لینڈ روٹ کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ اس وقت سی فارنگ روٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، اور یہ صدیوں تک چلتا رہا، اور اس کے بعد میں سائنسداں جو ان کے ہسٹورینز ہیں، جان سانڈرز ایک ہے جو لکھتا ہے کہ وہ ڈاؤن فال آف دی مسلم امپائر، اس لیے کہ تمام سویلائزیشنز کے اندر سب سے طاقتور سویلائزیشن اگر آپ دیکھیں پرانی سویلائزیشنز میں تو وہ اسلام کی تھی، اسلامک سویلائزیشن تھی سب سے طاقتور، اور وہ آٹومنز کا زمانہ جو تھا وہ ایک عظیم الشان زمانہ تھا جس میں ہر طرف ڈیولپمنٹس ہوئی، یعنی حضرت سیدنا عمر کے بعد کی بات جو بتا رہا ہوں، اس میں ایکسپینشن بھی ہوئی، اور اس میں لڑائیاں بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی، کروسیڈز بھی ہوئے، اور ان سب میں مسلمانوں نے فتح بھی حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ایک بہترین سوسائٹی بن گئے تھے، ہماری جو سوچ کی نہج تھی وہ دیانتداری کے ساتھ اسلامی تھی، یعنی ہم دیانتداری، اس لیے میں نے کہا کہ جو سوچ کی نہج جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، آپ کی جو
مختلف پروگریس ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے آپ کے سیلف لیس ڈیووشن کے اوپر. سیلف لیس، جو انسان صرف اپنی بات کرتا ہے اور اپنی حد تک رہتا ہے وہ تو سیلف لیس نہیں ہوا نا، وہ تو خود غرضی میں آیا، وہ تو سیلفش ہوا. مگر جو سیلف لیسنس ہے وہ سکھاتا ہے اسلام. اس لیے کہ اسلام سیلف کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنے رب کے لیے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. اس کا جو موٹو ہے وہ ہے از ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو وہ ہر فارم کے اندر، اس کی ہر ریلیشن شپ کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اسی انداز سے. کہ اگر وہ اپنی فیملی میں ہے تو اس کے تعلقات اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے جو ہوں گے وہ سب اس کیفیت، اس نوعیت میں ہوں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں، اللہ میرے سامنے ہے. تو اب علم تری الی ربک، کیا تم اپنے رب کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے. تو وہ اس کی جو کیفیت گاڈ کانشسنس کی آ جاتی ہے تو وہ ایک آئیڈیل انسان بن جاتا ہے. آئیڈیل انسان کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی کوئی بھی ایک معمولی سی بھی کوئی غلطی ایسی نہ، اس کے لیے ہی سیکس نالج، یعنی وہ شرع کو پڑھے گا، وہ سیرت پاک کو اچھی طرح مطالعہ کرے گا، اس کو اپنے اوپر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ تمام باتیں جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں سکھائیں، ہمیں خود کر کے ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالیں. تو یہ ساری باتیں کرے گا بٹ دیٹ ول بی بیسڈ آن نالج، his own knowledge of Quran, his own knowledge of the Sunnah. So therefore, he will be mentally developed, intellectually developed. He will be spiritually developed and he will be physically developed. اس لیے کہ وہ جو جانے گا کہ اس کو جو جسم عطا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ ایک جسم امانت ہے اس کے پاس. اگر وہ اس کی کیئر نہیں کرے گا تو وہ امانت میں خیانت ہوگی، ہے نا. اور امانت کا درجہ جو ہے کتنا عظیم الشان ہے وہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح وہ اپنی انٹلیکٹ کو اس طرح استعمال نہیں کرے گا لو کیفیات کے اندر. اس کا گول ہوگا he needs to find something, discover something. وہ پاتھ پہ جو ہے وہ فالو کرے گا to find اللہ سبحانہ و تعالیٰ's pleasure. وہ نالج کو اس لیے اپنائے گا کہ حضور سرور کونین علیہ السلام نے فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارا سب سے سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ اس میں ہے کہ تمہاری انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے you should be intellectually the best, superior most ہونا چاہیے مسلمان کو. مگر اتفاق سے اور unfortunately we have lost that, all of that we have lost. ہم بالکل اپنے کیفیت کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے اوپر کتنی اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور کیسے کیسی کیفیات ہمارے لیے دینے سے جس کو انکار کر دیا. They could not accept it. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان نے جب لی ہیں اس کو مانا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے ایسا کہ تمام مخلوقات میں اشرف بنائے ہیں، تو اس کے اوپر تو یہ اب فرض ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اس انداز سے، اس سوفسٹیکیشن کے ساتھ، کہ جو اس کے آخرت کے اندر جس کے سامنے اپنے